جو سفیر کی اسیسمنٹ ہے، جو سفیر کی رپورٹ ہے، وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے. لیکن اگر ہم مراسلے میں کسی کے کوٹس لے کر آتے ہیں تو جب تک وہ، جس طرح آپ انٹرویو دیتے ہیں تو انٹرویو میں جب آپ صحافی ہیں نا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، جب کوئی بھی انٹرویور کسی کا کوٹ استعمال کرتا ہے تو وہ اسے بھیج کے کنفرم کرتا ہے کہ جناب میں یہ کوٹ کرنے لگا ہوں، آپ کی اجازت ہے. تو یہ ایک دنیا بھر کا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ جب آپ کسی کا کوٹ استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے اس کی منظوری لینی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ اپنا تجزیہ کریں گے، آپ کی رپورٹ ہے، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے فرق ہے جی، دیکھیے نا، یہی بات ہے کہ توشہ خانہ کے تحت آپ اگر تحفہ لیتے ہیں تو وہ ایک بہت رسپیکٹیبل گفٹ ہوتا ہے. وہ ایک سوورن کنٹری کے سربراہ کو گفٹ ہوتا ہے. اگر وہ اس کی ادائیگی کر کے اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے تو اس میں اس کی قانون بھی اجازت دیتا ہے اور وہ ایک باوقار چیز ہے. لیکن آج تک 75 سال میں یہ مثال نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی سربراہ مملکت نے بیرونی تحفوں کو اس طرح ان کا جمعہ بازار لگایا ہو یا ان کا اتوار بازار لگایا ہو اور بازار میں جا کے ان کو بیچا ہو جیسے کہ عمران نیازی نے کیا. یہ آپ کی بڑی، جسے کہتے ہیں کہ کم ظرفی کا مظاہرہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے. آپ نے پاکستان کے قوم کی بے عزتی کی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اس تھرڈ کلاس کا ہے کہ جو ہمارے تحفوں کو بازاروں میں بیچتا ہے جا کے. یہ میرا تحفہ میری مرضی کی بات نہیں ہے، یہ قوم کا تحفہ ہے اور قوم کی مرضی ہے. آپ آئیں گے تو آپ سے 2-3 سوال کرنے بڑے ضروری ہیں کیونکہ میرے خیال میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ مداخلت اور سازش میں فرق کیا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے وہ لیٹر پڑھا ہے، کیا اس میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مداخلت اور سازش کا فرق یہ ہے کہ جب ہم بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم پر بیان جاری کرتے ہیں تو بھارت کی حکومت اسے اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیتی ہے. ہم کسی خارجہ پالیسی پہ جہاں ہمارا اختلاف ہوتا ہے، ہم اگر بھارت کے کشمیر کے اقدام پر احتجاج کرتے ہیں تو بھارت اسے اپنے معاملات میں مداخلت قرار دیتا ہے. اسی طرح پاکستان کے انسانی حقوق کے بارے میں جب کوئی بین الاقوامی رپورٹ جاری ہوتی ہے تو ہم اسے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہیں. سازش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے اس ملک کے اندر یا تخریب کاری کریں یا اس ملک کی حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے کوئی آپریشن کریں، کوئی کاروائی کریں. جب اس ملک کے خلاف آپ کوئی کاروائی کر رہے ہیں، اس ملک کے امن کے خلاف، اس ملک کے نظام کے خلاف، وہ سازش ہوگی. تو جو کسی ملک کا جی نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ حملہ کریں. آپ بالواسطہ بھی تو جو وار ہے، ہائیبریڈ وار ہے، اسی طرح ہی آپ لڑتے ہیں نا، کہ آپ اس ملک کے اندر اس ملک کا امن خراب کرتے ہیں، آپ اس ملک کی معیشت کو خراب کرتے ہیں. تو سازش یہ ہے کہ آپ کی معیشت پہ کوئی بالواسطہ حملہ کرے، آپ کی سیاست پہ کوئی بالواسطہ حملہ کرے، آپ کے امن کے اوپر کوئی بالواسطہ عمل کرے. اس مراسلے میں کسی تحریک عدم اعتماد کی سازش کا ذکر نہیں ہے کہ جو امریکہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یا اپوزیشن کے ساتھ مل کر کر رہا ہو. اور اس پر دیکھیے، اس بحث کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہ کوئی کسی قسم کا ثبوت موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں اندرونی رجیم چینج کی بیرونی سازش ہوئی ہے، تو پھر یہ بحث ہی فضول ہو جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پر نو کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں. وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے جنہیں ہم دنیا کی بہترین سیکیورٹی ایجنسی قرار دیتے ہیں. ایسے صاحب یہ کہیے گا کہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے آج سے 2 سال پہلے کہ ملک جس محض پہ پہنچ چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا جنوں کا کام. اب کیا وہ جن قابو میں آ گئے ہیں آپ کے